السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ عالمی انسانی حقوق پر امریکی انتظامیہ کی سالانہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آزادی اظہار رائے اور میڈیا پر پابندیاں، جبکہ صحافیوں پر تشدد ہوا۔ سابق وزیراعظم کے قریبی ساتھیوں نے ٹارچر کا دعویٰ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت عمران خان سے ایک دہشت گرد کی طرح نمٹے۔ اسی طرح لاہور میں زمان پارک آپریشن کے بعد سے تحریک انصاف کو ایک شدت پسند اور کالعدم جماعت قرار دینے کے لیے بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے حالیہ احتجاجی مظاہروں کے تناظر میں حکمران اتحاد کے اکثر رہنماؤں کا یہ موقف ہے کہ اس طرح کا احتجاج ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے اور احتجاج کرنے والے شرپسندوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، جبکہ پرامن احتجاج جمہوریت کا لازمی جزو تصور کیا جاتا ہے۔ آج کل فرانس میں بھی وہاں کے عوام سراپا احتجاج ہیں۔ گزشتہ 7 روز سے فرانس کا دل اور خوشبوؤں کا شہر یعنی پیرس کی فضا جلتی ہوئی گاڑیوں اور آنسو گیس کی بو سے اٹی ہوئی ہے۔ فرانس میں متنازع پینشن اصلاحات کا قانون نافذ کرنے کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں اور پیرس میدان جنگ بنا ہوا ہے، لیکن وہاں نہ تو احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اور نہ ہی مظاہرین کو ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والے عناصر قرار دیا جا رہا ہے۔ فرانس میں متنازع پینشن اصلاحات کے ذریعے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 سال کر دی گئی، جس کے بعد ٹریڈ یونین کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی۔ 10 لاکھ سے زائد ورکرز نے ہڑتال کر دی۔ پیرس سمیت کئی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ پیرس میں صفائی کرنے والے ورکرز نے کچرا تک اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، جس کے باعث وہاں 7,000 ٹن کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ احتجاج کرنے والوں نے مظاہروں کے دوران سینکڑوں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور کوڑے کے ڈرموں کو نظر آتش کیا، لیکن فرانس میں حکام پھر بھی مظاہرین کے حق کے احتجاج کا احترام کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں مظاہرین پارلیمنٹ کے سامنے چوک میں جمع ہوئے احتجاج کیا، لیکن وہاں حکومت کے مخالفین کے گھروں پر نہ تو چھاپے مارے گئے، نہ ہی کوئی کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اسی طرح 2018 میں بھی تیل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد فرانس میں یلو ویسٹ احتجاجی تحریک زور پکڑی تھی۔ مظاہرین نے گاڑیاں جلائیں، توڑ پھوڑ کی، حتیٰ کہ پیرس میں نصب تاریخی مجسمے بھی کرچی کرچی کر دیے، لیکن ان مظاہرین کو بھی نہ تو شرپسند کہا گیا اور نہ ہی ان پر پابندیاں عائد کی گئی۔ اگر پاکستان کے موجودہ حالات کی بات کریں تو کچھ عرصہ قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ پرامن احتجاج ایسا حق ہے جس کی آئین ضمانت دیتا ہے۔ یہ ریاست اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو قائم رکھے، لیکن اس کے برعکس سابق وزیراعظم عمران خان گزشتہ دنوں جب توشہ خانہ کیس میں پیشی کے لیے اسلام آباد پہنچے تو پولیس نے پی ٹی آئی کے سپورٹرز پر لاٹھیوں اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ذرائع کے مطابق اب تک گرفتار ہونے والے مظاہرین کی تعداد 423 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے لاہور زمان پارک میں آپریشن کے بعد بھی پی ٹی آئی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد یعنی 102 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ کیا تحریک انصاف کو یہ شکوہ آج بجا ہے یا نامناسب ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور انہیں سیاست کے عمل سے اور انتخابات کے عمل سے باہر کیا جا رہا ہے؟ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آنریبل سینئر مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گی اندلیب عباس صاحبہ۔ کامران صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت ہے ملک میں، ایک جماعت سمجھ رہی ہے کہ اس کو بالکل دیوار سے لگایا جا رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ ایک انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کا دوسری سیاسی جماعت کو دہشت گرد تنظیم کا لیبل لگا دینا، ایک جماعت کا انتخابی ماحول میں اجازت نہ ملنے کا شکوہ کرنا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حدت جو 11 ماہ سے تھی وہ ختم ہونے کا نام تو نہیں لے رہی؟ بات 11 ماہ سے شروع کریں گے یا اس سے پرانے 4.25 سال بھی جو ہے اس کے اندر شامل کریں گے؟ 4.25 سال میں کیا ہوتا رہا، وہ کچھ تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اس میں نیب کو جس طرح سے استعمال کیا گیا اس کو ذہن میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اس میں جس طرح سے خواتین کو جو ہے نا وہ قید و بند کی سہولتیں برداشت کرنی پڑی، اس کو ذہن میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اس میں چیئرمین نیب کے اگینسٹ جس طرح سے ایک خاتون کو یوز کیا گیا اور وہ خاتون
بنی گالا میں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ہاں جو ہے نا وہ مہینہ 2 مہینہ شاید اس کو ڈیٹین کیا گیا، اس کو ذہن میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ تو بہت چیزیں جو ہے نا وہ ممکن ہے آپ کو ایک دوسرے کا، جب سب چیزیں اگر وہ پرانی باتیں اگر قوم بھولی نہیں ہیں، دوست بھولے نہیں ہیں، تو پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ ایسے نظر آئیں گی کہ جیسے شاید کوئی تسلسل چل رہا ہے۔ تو جو کچھ کیا گیا وہ پارلیمنٹ لاجز میں جو ہم لوگوں کے ساتھ جے یو آئی والوں کے ساتھ جو کچھ مار کٹائی ہوئی تھی، جس میں میں خود بھی، جو مجھے بھی مارا پیٹا گیا تھا، وہ ذہن میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ہمارے دفتروں پہ جو ڈکیتیوں کے ڈرامے انہوں نے رچائے، اس کو ذہن میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ تو بہت کچھ ہوا، مگر سٹل جو ہے نا ہم یہ کسی جماعت کو ہم دہشت گرد بطور جماعت نہیں کہتے، مگر اس واقعے کو جو ان کے جو پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے، جس کو میں اس گرفتاری کے طریقہ کار کو میں نے سپورٹ نہیں کیا تھا، مگر فرض کریے کہ رائٹلی یا رانگلی آئی ہے، مگر کورٹ کا وارنٹ ایشو ہوا تھا، نان بیلیبل وارنٹ تھا، تو اس کے بعد اگر کوئی نان بیلیبل وارنٹ مجھے لینے آ جائے، آپ کو لینے آ جائے، تو کیا ہم اریسٹ دیتے یا نہ دیتے؟ اس کے بعد ہم جو ہے نا لا کو جو ہے لا کے سامنے سرنڈر کرتے یا نہ کرتے؟ یہ تو ٹیک اوے جو ہے نا، ٹیک اوے طریقے سے وہ جس طرح سے آپ برگر لینے کے لیے کورٹ برگر کی دکان پہ جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ آئے ہیں کورٹ میں، ٹیک اوے کیا اور اس کے آرڈر، اور اس کے بعد روانہ ہو گئے، تو اپنی مرضی کا جو ہے نا اس نے وینیو چنا ہے۔ تو یہ پھر اس طرح سے باتیں جو ہے نا وہ مسائل جو ہے وہ جنم لیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ لا کے سامنے وہ کیا جائے، اس کے سامنے سرنڈر کیا جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قانون آپ اپنا راستہ خود قانون دے کے گا۔ سامنے پاکستان میں جو ہے اس سے پہلے بھی اس طرح قانون کے سامنے سرنگو ہونا پڑتا ہے ہر شہری کو۔ کامران صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ قانون کے سامنے ہر شہری کو سرنگو ہونا ہے، چاہے وہ ایک درجہ چہارم کا سرکاری ملازم ہو یا ایک حاضر وزیر اعظم ہو یا سابق وزیر اعظم ہو، لیکن 100 مقدمات اگر ایک سیاسی جماعت کے قائد اور اس کے باقی لوگوں کے خلاف قائم کر دیے جائیں، جن پر جید آئین اور قانون کے ماہرین کہیں کہ یہ بیشتر سیاسی انتقام پر مبنی مقدمات ہیں، یعنی ہر قدم پر ایک مقدمہ دائر کر دیا جائے، جس سے جو جائز یا جینون مقدمات ہو سکتے ہیں ان مقدمات کے اندر بھی جھول پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو پھر اس کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کہا جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو جید حضرات بھی پیش ہوتے ہیں، وہ جید حضرات بھی جب کسی پارٹی سے متعلق ہوتے ہیں، فرض کر لیجئے مجھے آپ کہہ لیں کہ جی میں وکالت کے حوالے سے ایک جید مجھے سمجھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد جب جے یو آئی کا معاملہ آئے گا تو میں جو ہے نا وہ اس میں میرے پاس 100 اس کی ایکسپلینیشن ہوں گی، تو جتنے جید حضرات کی طرف سے اس طرح کے معاملات آئے ہیں، ان کا کسی نہ کسی حوالے سے رجحان جو ہے وہ ایک مخصوص پارٹی کی طرف ہے، تو وہ جید حضرات جو ہے وہ پھر اس وقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتے ہیں۔ بات بڑی آسان سی ہے، یہ سہولت مجھے، کامران مرتضیٰ کو، آپ کو، کسی اور دوست کو جو عمران خان صاحب کو ہے، یہ سہولتیں جو ہے نا عدالتوں میں جو ان کو میسر آ رہی ہیں، مجھے اور آپ کو میسر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 کیس ہے، 100 کیس میں کسی ایک کیس میں بھی جو ہے نا فرض کر لیجئے کہ چلو اس میں ایک کیس سمجھ میں آتا ہے، چلے ایک کیس جو ہے وہ سچا ہوگا، 1% جو ہے نا سچائی کی اس میں کوئی اس کا پرسنٹیج رکھ لیجئے، تو تب بھی کسی ایک کیس میں بھی کوئی ہاتھ لگا پایا۔ تو جب اس طرح سے وہ تو کامران صاحب وہ جو لوپ ہول ہے ہمارے عدالتی نظام کے اندر، اس لوپ ہول کو تو ہر دور میں ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا ہے۔ اگر آج عمران خان ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب نے بھی 8 مہینے تک فرد جرم نہیں لگنے دیا۔ میں عرض کروں وہ تو 8 مہینے تک نہیں رکھا، فرد جرم نہیں لگا ہوگا نا، کیا ملزم کا انتظار کیا جاتا ہے رات گئے تک، شام گئے تک؟ کیا اس طرح سے 4 دفعہ 6 دفعہ جو ہے نا یہ سہولت دوسروں کو میسر ہے؟ تو پھر سر آنکھوں کے اوپر اسحاق ڈار کو اور سلیمان شہباز کو یہ سہولت ملی، کامران بھائی، اسحاق ڈار سلیمان شہباز کو ملی، ایبسکانڈر، پروکلیم افینڈر، جائیداد کرک ہو رہی تھی، نیلامی ہو رہی تھی، باہر سے واپس آئے، وزیر خزانہ بن گئے، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آ کے سرنڈر کیا نا، اس کو چیلنج کر لیتے، آ کے سرنڈر کیا نا، مطلب ایک دن میں ابھی میرے پاس یہی ایک کیس انہی کا رکھا ہوا ہے، عمران خان صاحب کا، صبح کوئٹہ میں لگا ہوا ہے، تو وہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جس میں وہ جعلی وکالت نامہ فائل کیا تھا انہوں نے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کے باوجود نہ صرف وہ جعلی وکالت نامے کے معاملے کو کنڈون کر دیا گیا، بلکہ ایک دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ جو ہے نا وہ پیشیاں رکھی، چلو آپ اس ٹائم آ جائیے، پھر اس کے بعد پھر آرڈر شیٹ لکھی، پھر اس کے بعد پھر اتنے بجے آ جائیے۔ تو اگر یہ سہولت ہم سب کو میسر ہے تو پھر
ہم خوش ہیں اس عدالتی نظام سے، مگر کیا نواز شریف صاحب کی سہولت کاری اور دوست کو کیا نواز شریف صاحب کی سہولت کاری نہیں ہوگی؟ ایک سزا یافتہ شخص جو جیل میں ہے ان کو 4 ہفتے کے لیے باہر بھیجا جاتا علاج کے لیے کس نے سہولت کاری کی تھی؟ کس نے سہولت کاری کی تھی؟ حکومت کس کی تھی؟ سہولت کاری کس نے کی تھی؟ بتائیں نا، اتنا لیکن جرأت کریں۔ ہائی کورٹ کے فاضل جج ہم نے اڈائی ہوتے ہوئے ہائی کورٹ کے فاضل جج نے سر اجازت دی نا، ہائی کورٹ کے فاضل جج نے کہا کہ ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر آپ باہر چلے جائیں، 4 ہفتے میں علاج کروا کے 4 سال ہونے کو ہے۔ اسٹیٹ کی طرف سے کون پیش تھا؟ اسٹیٹ کی طرف سے کون پیش ہو کے اور اس میں جو ہے وہ کنسیڈ کر رہا تھا؟ اور یہ راشدہ بی بی جو ہے ان کی ہیلتھ منسٹر، یاسمین راشد، ان کو تو مجھے خود یاد ہے، میں نے سنا، اور ان کی بیماری کے حوالے سے بڑی کانشیس تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کی اپنے جو ہے نا وہ جو نزدیکی ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے کانشیس تھے، تو وہ سہولت کاری کس نے کی تھی نا؟ پھر اگر دیکھیے سچ بولنا ہے تو پورا سچ بولیے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں بولنا تو پھر چھوڑ بالکل ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں عدالت نے، عدالت کے سامنے جب کیس موجود ہے، والے کو جو ہے نا اس کے ساتھ عدالت نے تو 4 سال ہم سب نے کھائے ہیں۔ کامران صاحب عدالت نے تو قانون، اچھا بھی ہوگا کوئی کیس برا بھی ہوگا، مگر یہ دیکھیے کہ وہ اچھے اور برے کیسوں میں کسی ایک کیس میں کسی نے ان کو ہاتھ لگائے۔ کامران صاحب عدالت نے تو قانون اور کیس لا کے تحت فیصلہ کرنا ہے نا۔ عدالت اگر سہولت کاری کر بھی رہا تھا کوئی، چاہے وہ اس زمانے کی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کر رہی تھی، یا چاہے، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سہولت کاری کر رہا تھا باہر بھجوانے کے لیے نواز شریف صاحب کی، چاہے وہ اس زمانے کی وفاقی حکومت تھی، صوبائی حکومت تھی، یا کوئی اور غیر مرئی طاقت تھی، تو عدالت نے تو قانون کے تحت اور کسی کیس لا کے تحت فیصلہ کرنا تھا نا کہ کنوکٹڈ شخص کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی، 4 ہفتے کے لیے دی گئی، واپس بھی نہیں آئے، نہ جانے کے اوپر کوئی سوال ہے، نہ واپس نہ آنے کے اوپر کوئی سوال ہے۔ نہیں، کیونکہ آپ کو کس نے منع کیا اس پہ سوال نہ اٹھائیں؟ آپ اس کو جو ہے نا وہ ایک جرنلزم کی ایک قسم ہے نا انویسٹیگیشن کے حوالے سے، تو اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ اس میں کون انوالو تھا، ٹھیک ہے جی، اور ان کی انوالومنٹ کو لائیں، ریکٹ پہ لائیں نا، ٹھیک ہے۔ مری طاقتیں تھیں، غیر مری طاقتیں تھیں، مگر ایک چیز جو ہے نا وہ تو مری تھی نا، وہ تو حکومت اس وقت کی حکومت وقت تو مری تھی نا، باقی غیر مری ہوں گی، ساری باتیں ہوں گی، اور جس کو بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے وہ تو ہمارے معاشرے میں بینیفٹ لیتا ہے نا، اس کے لیے تو ہر چیز اس وقت جائز ہوتی ہے۔ مگر حکومت وقت کس کی تھی؟ حکومت پنجاب کس کی تھی؟ وفاقی حکومت کس کی تھی؟ اور تاکہ یہ چیزیں نظر آنے والی تھی نا، ان سب کی سپورٹ کے ساتھ گئے تھے۔ اس وقت کی کیبنٹ میں اس بات پہ میرا خیال ہے تلخ کلامی ہوئی تھی، اگر گالی گلوچ نہیں ہوئی تھی تو تلخ کلامی ضرور ہوئی تھی، سٹل جو ہے نا وہ سب کچھ ہوا تھا نا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اسٹیبلش، اس کا مطلب ہے کہ اگر آج کسی کو سہولت کاری مل رہی ہے، یا اگر آج کسی کو انڈیو یا ان کالڈ فار ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے، تو ماضی میں بھی ملتا رہا ہے، سو یہ تو ہماری تاریخ اسٹیبلش ہوگی نا کہ ہر دور میں بہت سارے لوگوں کو ملتا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے، یہ پاکستان کا المیہ یہ کہ یہ جو فیسلٹیز جو ہے نا وہ ایلیٹ کو حاصل ہے، وہ مجھے آپ کو نہیں ہے حاصل، وہ نیچے جا کے اس کی جو ہے نا امید اتنی کم ہو جاتی ہے، ہمارا جائز مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا۔ کیا آپ اتنی جلدی جس طرح سے کیسز ان کے فکس ہو جاتے ہیں، کیا آپ کے میرے کیسز فکس ہو سکتے ہیں عدالتوں میں؟ آپ یہ بتا دیجیے۔ تو کمال تو ہے نا، کہیں نہ کہیں پہ کمال ہے۔ میں تو وہ اپنے کیسز اتنی سپیڈ میں فکس نہیں کرا سکتا، اپنا ذاتی کیس ہو میں فکس نہیں کروا سکتا، تو کوئی نہ کوئی کمال ہے۔ تو کوئی قتل کر رہا ہے تو وہ قتل کرے کہ کمالہ کرے، وہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ کمال موجود ہے، اور ہر کیس میں وہ ریلیف، اس کے بعد ٹیک اوے کیا، وہ آرڈر لیا ٹیک اوے، اور اس کے بعد جیسے برگت لے رہے ہیں، خدا کو مانے یہ بھی عدالتیں ہیں، کوئی اپنی عزت کا کوئی خیال کر لیجیے۔ وہ کہتا ہے وینیو چینج کرو، وینیو چینج ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کرو، وہ فلاں ہو جاتا ہے۔ ہر ملزم کو یہ حق حاصل ہے، وہ کہے مجھے جو ہے نا مجھے جو ہے نا اپریہینشن ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور مجھے جو ہے نا ساتھ اتنے ہزار لوگ جو ہے نا لے کے چلنے کی اجازت ہونی چاہیے، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے جو ہے نا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میں وہ گلیوں والی جو ہے نا عدالتوں میں نہیں جا سکتا، میں سڑک والی عدالت میں جاؤں گا، میں فلاں جگہ والی عدالت میں جاؤں گا، میرے کیسز فلاں جگہ پہ کر دیے جائیں۔ کریں جی، سب کچھ تاریخ اس کو رقم کرے گی، آج یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور ہر حوالے سے اگر ہمارے حوالے سے تاریخ لکھی جاتی ہے تو باقی حوالوں سے بھی لکھی جانی چاہیے نا، وہ بھی لکھی جائے گی۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ کامران صاحب نے جو کہا، اگر وہ یہ نہ بھی کہتے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ قانون اور آئین کے سامنے سرنگو ہونا
ریاست کے ہر شہری پر لازم ہے۔ اگر کسی کو شکوہ بھی ہو نظام سے، اداروں سے، قانون سے، آئین سے یا عدالت سے، تو اس شکوے کی بنیاد پر بھی وہ ادارے یا آئین یا قانون کے سامنے بغاوت نہیں کر سکتا، اسے سرنگوں ہونا ہے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، اس اجلاس میں جن تحفظات کا یا فیصلوں کا اظہار کیا گیا ان پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومت اور عسکری حکام کا 6 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ پہلے سیشن میں وزراء اور اتحادی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ دوسرے سیشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی حالات اور انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ حکام نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ تحریک انصاف کو سیاسی جماعت کے بجائے کالعدم شرپسندوں کا گروہ قرار دیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 22 مارچ کو بلانے کا بھی فیصلہ ہوا۔ بریفنگ کے دوران شرکاء کو بتایا گیا کہ انتشار پھیلانے والے کارکن اجرت پر بلائے گئے تھے۔ گرفتار افراد سے اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس پر حملے، پولیس افسران، اہلکاروں کو زخمی کرنے والوں اور املاک کی توڑ پھوڑ، تشدد، جلاؤ گراؤ پر قانون کے مطابق سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق پولیس اور رینجرز پر عمران خان کے حکم پر حملوں اور تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ شرپسندی سے باز نہ آنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے سیکیورٹی اداروں کو فری ہینڈ دینے کا بھی اشارہ دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق کالعدم تنظیموں کے تربیت یافتہ جتھوں کے ذریعے ریاستی اداروں اور اہلکاروں پر لشکر کشی کے تمام شواہد اور ثبوت موجود ہیں۔ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سلوک ترازو کے پلڑے برابر نہ ہونے کا جو تاثر ہے یہ گمراہ کر رہا ہے اور حالات کو گہرا کر رہا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ طارق رحیم کی آڈیو لیک بھی تشویشناک قرار دی گئی ہے۔ ریاست کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانا، افسران اور جوانوں کو نشانہ بنانا، ان پر گولی چلانا، گاڑیاں جلانا، عدالتی احاطوں کا محاصرہ، جتھا کشی کرنا لاقانونیت کی انتہا ہے جسے کوئی بھی ریاست برداشت نہیں کر سکتی۔ شرکاء نے پی ٹی آئی چیئرمین سے متعلق 2 ٹوک پالیسی اپنانے کی رائے دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی رٹ کی عملداری کے لیے عمران خان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر آئین و قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر شعیب شاہین صاحب۔ شعیب صاحب، کس قسم کی کارروائی حکومت عمران خان یا ان کی جماعت کے خلاف کر سکتی ہے ان تحفظات کی بنیاد پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بظاہر جو یہ لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ الیکشن میں اب الیکشن کی گہما گہمی ہے، یعنی گہما گہمی شروع تو نہیں ہوئی لیکن آپ گہما گہمی تصور کر سکتے ہیں کیونکہ 30 اپریل کو پنجاب کے الیکشنز ہیں اور 28 مئی کو جو ایکسپیکٹڈ جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے جنرل الیکشنز ہیں اور اس کے فوراً بعد 2 مہینے یا 4 مہینے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اور اس 8 مہینے میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی 100 کے قریب ایف آئی آر درج کر دی گئی ہیں، جس میں دہشت گردی، جس میں غداری، جس میں 144 کی خلاف ورزی، 188 کی خلاف ورزی اور تمام دفعات شامل ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ تصور کریں کہ فیڈریشن کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے تمام 4 صوبوں اسلام آباد اور خیبر پختونخوا، پنجاب میں تو حکومتیں ابھی انہوں نے ختم کی اور باقی دونوں صوبوں میں ان کی نمائندگی ہے اور تینوں جو سیٹیں ایم این اے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی تھیں وہ پی ٹی آئی کی تھیں اور اسی طرح کشمیر اور جی بی میں ان کی حکومتیں ہیں۔ اگر فیڈریشن کی واحد پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جس طرح یہ
کر رہے ہیں یا جس طرح کا انہوں نے انڈیکیشنز دی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشنز باقی نہیں رہے گا کہ آپ فیڈریشن کی اکائیوں کو کمزور کریں گے. اور فیڈریشن کی اکائیاں آپ نے دیکھی کیسے کمزور ہوتی ہیں جب 168 سیٹوں والے کو چھوڑ کے 86 سیٹوں والے کو اقتدار دیا گیا 71 میں. اللہ نہ کرے آپ کا مشرقی پاکستان آپ سے الگ ہو گیا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اور ہمارے اداروں کو بیچ میں گھسیٹنے کے لیے جو اس موجودہ فاشسٹ حکومت نے ایک غلط حرکت شروع کر دی ہے. اور یہ جب ادارے کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو واقعی ان کو اے پولیٹیکل ہو کے ثابت بھی کرنا چاہیے. لیکن شعیب صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی مقبولیت بلا شبہ موجود ہے؟ ان کے مخالفین بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں، گیلپ سروے اس کا اعتراف کر رہا ہے، انتخابی نتائج اس کے اعتراف کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف گزشتہ چند دنوں سے جو یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں، وہ ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں، وہ پولیس کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، وہ بلا جواز مزاحمت کر رہے ہیں، یہ بیانیہ اگر مضبوط ہوتا چلا جائے گا تو ان کی مقبولیت پر بھی حرف آئے گا، تو وہ کیوں یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان نے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا. مریم نواز یہ بیانیہ کریٹ کرتی ہیں، اور یہ شہباز شریف صاحب جو کہ ایک میں سمجھوں گا کہ پٹھو قسم کے ایک وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور تمام ہمارے ادارے ان کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا لاہور میں ضلع شاہ کی شہادت پولیس یا ان کے جو بھی لوگ تھے ان کی زیر نگرانی ہوئی، اور 302 کا پرچہ انہوں نے کاٹ دیا، اور انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ عمران خان کی ماں کے ان کے کارکنوں نے ہمارے ساتھ تشدد کیا، اور لڑائی جھگڑے کے درمیان میں اس کی شہادت ہو گئی. اور اس کے بعد 4 دن بعد جب اس کی آڈیو لیک ہوئی، مریم نواز نے کہا نہیں، یہ اس کو ہم کوئی اور اینگل دے دیتے ہیں، وہ ہے حادثے کا اینگل ہوا، اور اس کے بعد حادثے کا پرچہ کٹ گیا. اور اس کے بعد یہ آج سے 4 دن پہلے جب مریم نواز نے یہ کہا کہ جی ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے کہ ایک دہشت گرد جماعت کے طور پر، تو اس طرح ٹریٹ ہوا، کرنے لگ گئے ہیں یہ لوگ. اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی ایم ہے یا شہباز شریف کی حکومت ہے، وہ ایک پٹھو قسم کی حکومت ہے جس کی کوئی ریٹ نہیں ہے. دیکھیں شعیب ریاست، صاحب، وہ تو جو کر رہے حکومت تو جو کر رہی ہے ان کے خلاف، دیکھیں وہ میں تو دکھائی دے رہا ہے. آپ کے سوال کا ایگزیکٹ اب جی جواب دینے لگا ہوں. دیکھیں ریاست اور انڈیویجولز کے درمیان محبت کا اور ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے. ایک کورٹ نے وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا رانا ثناء اللہ کے خلاف کہ جی ان کو گرفتار کر کے لے آئیں. ان کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب اس نے خود کہہ دیا ہے کہ میں عدالت میں پیش ہو جاؤں گا، اور دوسرے وارنٹ آف اریسٹ میں جس میں اس نے انڈرٹیکنگ دی ہے میں پیش ہوں گا، اور وہ پیش بھی ہوئے. تو یہاں جس طرح کی بدماشی کرنے کی کوشش ہوئی، اور 4000 ڈپلائمنٹ ایڈمٹڈ فیکٹ ہے، اس کے علاوہ کتنے تھے نہیں پتا. یہ بیسیکلی جو اس کو قتل کرنے کا ان کا منصوبہ تھا، اور اندر جس طریقے سے ٹریٹمنٹ کی گئی وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں. اگر کوئی ایک شخص عدالت میں حاضری کے لیے آ رہا ہے تو آپ جب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر وہ آتا ہے تو نہ صرف چھت کے اوپر کھڑے ہوئے پولیس والے پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں، بلکہ لاٹھی چارج شروع کر دیا جاتا ہے، اور ایسا ہنگامہ کریٹ کیا جاتا ہے جان بوجھ کے. اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پولیس والے موجود ہیں اور تمام کمروں میں موجود ہیں. جو کچھ ان کا ارادہ تھا اللہ نے ان کو ناکام کیا. اور دیکھیں اس طریقے سے جب آپ لوگوں کے اوپر تشدد کریں گے، اور دیکھیں عمران خان چلو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تو ساتھ لے کر آتے ہیں، انہوں نے تو وہاں جو ٹول پلازا سے لے کر آگے تک سارے بندے راستے میں روک دیے تھے. یہ تو پنڈی اسلام آباد سے لوگ گلیوں سے نکل کر آ گئے. شعیب جب ایک صاحب، پاپولر لیڈر کو اس طرح حکومت جو کر رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حکومت جو کر رہی ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور اس کی مذمت بھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو کیا لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کو لے کر آئیں؟ اگر ان کے وارنٹ ایشو ہوتے ہیں تو کیا لازمی ہے کہ وہ خود سے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ قبل از وقت ایشو ہو گئے یا مجھے گرفتار کرنے قبل از وقت آ گئے؟ جی بالکل. دیکھیں ایک قانونی طریقہ کار ہے. قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں پیش ہونے کے لیے اس کو ایگزیکیوٹ کرانا تھا کہ جی آپ پابندی کریں. پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ واحد وارنٹ آف اریسٹ تھا جس کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرانے پہنچ گئے ہیں. جب ایک شخص نے انڈرٹیکنگ دی کہ میں عدالت میں پیش ہوں گا، میں نے پابندی کروں گا، اور اگر نہیں کروں گا تو وہ عدالت کے پاس ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ان کو اشتہاری قرار دے دے. یہ کہاں کی ریٹ ہے کہ ایک پنجاب کا ایک جو ہے ایک سیشن جج اگر دہشت گردی کا جج ایک وارنٹ آف اریسٹ جاری کرے
تو اس کو تو پنجاب کی پولیس ایگزیکیوٹ کرانے نہیں جاتی. اگر اسلام آباد کے ایک ایڈیشنل سیشن جج نے جو کہ ضمانت کا کیس بھی نہیں ہے, صرف حاضری کا کیس ہے, اور وہ اگر وارنٹ آف ارسٹ جاری کرے تو اس کو پنجاب پولیس ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں رینجر ساری پہنچ جائے. کیا لوگ ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن نہیں پہنچ رہی ہے؟ یہ کتنی ایک قدغنیں لگائیں گے؟ کیوں اداروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آج ان کے خلاف جو نفرت کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے, یہ مشرقی پاکستان والا اللہ نہ کرے کہ ماحول بن جائے, یہ اداروں کو خود سوچنے کی بات نہیں ہے؟ یہ اداروں کے ساتھ محبت جو رشتہ تھا, محبت کا, لوگوں کا, پبلک کا, عوام کا, وہ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ اگر یہ خود آج نہیں سوچ رہے, یہ پپٹ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے, اگر اس کے سہارے اور اس کے کندھے میں بیٹھ کے انہوں نے بھی سواری کرنی ہے اور اپنے آپ کو کاغذوں کی حد تک ایک پولیٹیکل تصور کریں اور ایکچولی وہ ساری سیاست وہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیں, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ لوگ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ شعیب صاحب آخری سوال, اگر حکومت کوئی انتہائی قدم اٹھاتی ہے تحریک انصاف یا عمران خان سے متعلق, اور انتہائی قدم گرفتاری کا تو حکومت خود اعلان کر رہی ہے کہ گرفتار کیا جائے گا, لیکن انتہائی قدم اگر جماعت کو قدم قرار دینے کی طرف بات بڑھائی جاتی ہے, اور ابھی تو عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے, اگر الیکشن سے پہلے پوری جماعت کو مائنس کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی حرکت کریں, اور اگر ایسا کریں گے تو 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ میں انہوں نے بھیجنا ہوتا ہے, اور سپریم کورٹ کی فائنل ڈکلیریشن چاہیے ہوتی ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں, اور وہ باری اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی پٹیشن تھی اور ان کا سو موٹو ایکشن بھی تھا, اور اس میں پی ٹی آئی کے دونوں سپیکرز کی طرف سے پٹیشن تھی. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس الیکشن کے موقع پہ یہ ایک ریاستی دہشت گردی ہوگی, یا یہ ایک صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک نیا کیس ہوگا کہ جب الیکشن کے لیے تو آپ جانے کو تیار نہیں ہیں, الیکشن کے مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور اگر یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پھر کون سی پولیٹیکل پارٹی باقی بچے گی جس کا اقتدار ہوگا, جس کو ڈر ہوگا کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی میرے سے الیکشن میں آگے نہ نکل جائے, اس کو کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا کر کے اس کو پابندی لگا دو. یہ ممکن ہی نہیں ہے, ان کی جرت ہی نہیں ہے, ان کی اخلاقی جرت ان میں تو اتنی ہے نہیں کہ یہ پبلک میں جا کر ان کا مقابلہ کر سکیں, الیکشن میں جا سکیں. لیکن ایسے کاموں کے لیے اختیار اور قانون کا ہاتھ میں ہونا ضروری ہے, اخلاق کا ہونا ضروری نہیں ہے. ان کے پاس وہ حکومت ہے, ان کے پاس ہاتھ میں اختیار بھی ہے اور قانون بھی ہے. دیکھیں, اختیار اور قانون جو ہے اس کا اطلاق اگر اس طریقے سے کریں گے اس آئین کے ہوتے ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے سسٹینیبل ہوگا. ایسا کوئی نوٹیفیکیشن یا ایسا کوئی آرڈر یا ایسی کوئی حرکت, یہ صرف بلیک میل کر رہے ہیں, پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو صرف اس بات پہ لانے کے لیے کہ آپ الیکشن کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ صوبائی الیکشن اور نیشنل اسمبلی اکٹھے ہو سکیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, ماہر آئین و قانون, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ پاکستان ہیپینس انڈیکس میں دنیا میں یعنی پاکستانی قوم خوشحال ترین اقوام میں کہاں کھڑی ہے؟ بریک کے بعد خوش آمدید. عالمی سطح پر ہر سال ورلڈ ہیپینس انڈیکس جاری کیا جاتا ہے. ماہرین 6 عوامل جن میں آمدن, صحت, افراد پر بھروسہ, فیصلوں میں آزادی, سخاوت اور کرپشن کی عدم موجودگی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا کے وہ کون سے ممالک ہیں جہاں کے باشندے سب سے خوش, مطمئن یا ناخوش زندگی گزار رہے ہیں. حالیہ رپورٹ میں 137 ممالک کا 2020 سے 2022 تک کا ڈیٹا شامل کیا گیا ہے. اس فہرست میں گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس بار بھی یورپی ملک فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے, دوسرے نمبر پر ڈنمارک, جبکہ تیسرے نمبر پر آئس لینڈ ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ شاندار مذہبی اور معاشرتی اقدار کا حامل پاکستان خوش ترین ممالک کی فہرست میں 108 نمبر پر ہے. البتہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت ضرور ہم سے پیچھے ہے, کیونکہ اس فہرست میں بھارت کا نمبر 126واں ہے. ناخوش ترین ممالک میں افغانستان اور لبنان سر فہرست ہے, جن کا نمبر بالترتیب 137 اور 136 ہے.
دنیا کے خوش ترین 10 ممالک میں پہلے نمبر پر فن لینڈ، دوسرے نمبر پر ڈنمارک، اس کے بعد آئس لینڈ، چوتھے نمبر پر اسرائیل، پانچویں نمبر پر نیدرلینڈ، چھٹے نمبر پر سویڈن، ساتویں نمبر پر ناروے، آٹھویں نمبر پر سوئٹزرلینڈ، نویں نمبر پر لکسمبرگ اور 10ویں پوزیشن پر نیوزی لینڈ ہے۔ یہ ٹاپ 10 وہ ممالک ہیں جہاں کے عوام کو روزمرہ زندگی میں اپنے کاموں کے لیے رشوت نہیں دینا پڑتی۔ وہ خوشحال اور امیر ہیں، صحت اور تعلیم کی شاندار سہولیات سے خوش ہیں، انہیں اپنی زندگی کے فیصلے میں مکمل آزادی حاصل ہے، وہ خیراتی کاموں میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ یہ وہ تمام خصوصیات ہیں جو بلا شبہ کسی بھی مسلم معاشرے میں پائی جانی چاہیے، لیکن صد افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ آئیے اب اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ فن لینڈ کے باشندے دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور ترقی یافتہ کیوں ہیں، جبکہ ہمارا ملک اور ہمارے عوام مطمئن اور ترقی یافتہ قوم کیوں نہیں سمجھے جاتے؟ خوش و خرم ممالک میں سر فہرست فن لینڈ، ڈنمارک اور آئس لینڈ کا ماضی اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اقوام کبھی وائکنگ تھے، یعنی شمالی باشندے یا وائکنگ جو کہ انتہائی غیر متمدن، بے رحم، سفاک، قاتل اور وحشی لٹیرے تھے۔ یہ وائکنگز جنگجو کشتیوں کے ذریعے یورپ اور خاص طور پر انگلینڈ کے ساحلوں پر اترے اور مقامی آبادی کو کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ وائکنگز جنگجوؤں کی خوریزی، لوٹ مار اور بربریت کی عکاسی متعدد فلموں میں بھی کی گئی ہے۔ ایسے بھیانک ماضی کے باوجود یہ یورپی اقوام دور حاضر میں انسانی، سماجی اور علمی ترقی کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں کبھی تلواریں اور کلہاڑیاں ہوا کرتی تھیں، آج وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی امامت کر رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا کہ ان قوموں کے لیڈرز نے انہیں تبدیلی کے عمل کی قبولیت پر مائل کیا۔ اگر یہ قومیں اپنے فرسودہ نظریات پر قائم رہتی تو ان کے لیے کبھی بھی ترقی کا زینہ چڑھنا ممکن نہ ہوتا۔ ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں سر فہرست ملک فن لینڈ، جس کی آبادی صرف 55 لاکھ ہے، وہاں 51,500 فل ٹائم ریسرچرز سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر وقت تحقیق میں مصروف رہتے ہیں۔ وہاں کے عوام اور عام باشندوں کو اپنے کام کرانے کے لیے سرکاری عمال کو رشوت اور نذرانے نہیں دینا پڑتے۔ فن لینڈ کی حکومت اپنے عوام سے ٹیکس لیتی ہے اور عوام کی فلاح پر خرچ کرتی ہے۔ اس کے برعکس اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اشرافیہ کے چونچلوں پر سالانہ تقریباً 2000 ارب تک خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایک مخصوص طبقہ پاکستان میں وسائل کی بے دریغ لوٹ مار کرتا ہے، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس کا نتیجہ آخرکار پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پاکستانی عوام کو اس مکڑی کے جال سے نکلنے کے لیے حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایسے قومی لیڈرز کی ضرورت ہے جن کا نظریہ اپنی ذات نہیں بلکہ عوام میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہو۔ تاہم عوام اب بھی ایسے سیاسی رہنماؤں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں جو ملک و قوم کی تقدیر بدل سکے۔ شاید اسی لیے گیلپ کے ایک حالیہ سروے میں نصف سے زیادہ عوام نے ایماندار قیادت کو اقتدار میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ پاکستان بھی فن لینڈ کی طرح ترقی یافتہ اور خوش و خرم ممالک کی فہرست میں آ سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارے سیاسی قائدین وائکنگ بننے کے بجائے حقیقی تبدیلی کے ذریعے ملک اور قوم کا سوچیں۔ لیکن اس وقت پاکستان میں سیاسی اناؤں کی جنگ بھڑکتی چلی جا رہی ہے، جس میں قوم اور ملک کو جھلسا دینے کے منصوبے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔